بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کورس علوم الحدیث میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہمارے کورس کا دوسرا لیسن ہے، دوسری قسط ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انفرادی اور اجتماعی سنتیں، اور اسی طرح سنت میں اعتدال اور حدیث اور کتابت حدیث، یعنی حدیث جو لکھنا شروع کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو صحابہ کرام لکھتے تھے، اور نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں جیسے قولی، فعلی اور تقریری وغیرہ۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے چونکہ وہ عمل اکثر کیا اس لیے وہ مسنون ہو گیا۔ عربی میں مسنون کہتے ہیں الماء الجاری، بہتا ہوا پانی۔ الماء المسنون وہ پانی جو مسلسل بہے، من حمأ مسنون، گوندی ہوئی مٹی جو بہت اس کو روند کے، گوند کے اور مسلسل اس کو مسل کے مٹی کو اللہ تعالیٰ نے گارا بنایا۔ اللہ کے حکم سے ہوا یہ سب کچھ، پھر اپنے ہاتھوں سے رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ سنت آپ کا عمل ہے، حدیث آپ کا قول ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل اور آپ کے قول میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو کرتے ہیں، اور کرتے ہیں جو فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نافرمانی اور ناراضی کی بات ہے کہ تم وہ کہتے پھرو، دعوے کرتے پھرو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حدیثوں کا نام دیا جاتا ہے، اور حدیثوں کو سنتیں کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سنت اور ہے حدیث اور ہے، یہ کنٹراڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں، شخصیت تو ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے جو ہے وہ دو کیسے ہو گئے؟ سنت آپ کا عمل ہے، حدیث آپ کا قول ہے۔ احادیث کی تعداد سنتوں سے زیادہ ہے، احادیث لاکھوں میں ہیں، سنتیں بھی ہزاروں میں ہیں، لیکن آپ نے جو فرمایا اس کی تعداد آپ کے افعال و اعمال سے زیادہ ہے۔ اس لیے تدوین حدیث کا کام شروع ہوا، کہ حدیثوں کو لکھنے کا کام شروع ہوا، اور حدیث کے جو بہت بڑے ماہرین تھے ان کو محدثین کہتے ہیں۔ ایسے ہی ائمہ کرام نے جب حدیث کی کتابیں لکھی تو ان کا نام سنن رکھا۔ مثلا سنن ترمذی، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ۔ اب یہ دیکھیں، امام ابن ماجہ نے جو حدیثیں جمع کی اس مجموعے کا نام سنن رکھا۔ تو یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ حدیث کی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے یہ نام کیوں ہیں۔ مثلا صحیح البخاری، جامع ترمذی، جامع کیا ہے، صحیح کیا ہے، سنن ابی داود، مسند بزار، مسند حاکم، مستدرک حاکم، مستخرج اور مسند، یہ ساری ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشنز ہیں، کتابوں کے لکھنے کے سٹائل ہیں۔ ان سب کے اندر نبی پاک کی حدیثیں سند کے ساتھ مذکور ہیں۔ سب کتابوں میں پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہیں، لیکن ان کے لکھنے کا جو سٹائل ہے، ٹرمینالوجی، میتھڈالوجی، منہج ان کی تحقیق کا، اس وجہ سے انہوں نے محدثین نے نام ڈیفرنٹ رکھے ہیں۔ سنتیں کچھ انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں۔ ایک اوورال سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ ارباز ابن ساریہ کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت اور وصیت کی اور فرمایا کہ لوگو میری سنت کو پکڑ لینا، میرے جانے کے بعد بھی تم پر میری سنت واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سنت کو اختیار کرنا ایز اے ہول، اوورال، کہ میری سنت کو پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میری سنت کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کی سنت، یعنی ان کا جو طریقہ ہوگا اوورال، اس کو بھی اختیار کرنا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ صاحب حیثیت پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور کچھ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت ایک وہ ہوتی ہے جو واجب، مکروہ، مستحب، حرام، حلال، فرض وغیرہ کے درمیان میں اس کی جگہ ہے، یعنی احکام شرعیہ، احکام فقہیہ جن میں ہم کسی چیز کے کرنے کے پابند ہوتے ہیں، ان میں ایک سنت ہے۔ اس میں سنت اگر آپ سے رہ جائے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کر لیں گے تو ثواب بہت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نبی پاک کی اوورال سنت چھوڑ دیں کہ کوئی کام بھی نبی کے طریقے پہ نہ کریں، تو پھر اسلام سے ہمارا کیا تعلق رہ جائے گا؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگو اے مومنو نبی اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں تو بندہ کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گیا، ظاہر ہے وہ سارا ہی داخل ہوتا ہے، وہ آدھا کلمہ تو نہیں پڑھتا۔ لیکن قرآن نے یہ لمبی مد لگا کے، سب سے لمبی مد کیوں لگائی؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، مطلب یہ کہ اسلام پورا کرتے کرتے بڑا ٹائم لگے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ انسان نبی پاک کی کون کون سی سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور کن کن کو چھوڑتا ہے، تو وہ اس کی ریشو نکل آئے گی کہ اسلام میں کتنا داخل ہوا ہے، پھر اس کی پسند اور ناپسند، پھر اس کی پریارٹیز، ترجیحات، یہ ساری چیزیں اس کو واضح کریں گی کہ یہ اسلام کے کتنا داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں چلے جاؤ، یہ تمہاری چھتری ہونی چاہیے، تمہارا گھر ہونا چاہیے اسلام، جس کے اندر تمہیں پناہ ملے، امن ملے اور سکون ملے۔ اور اسلام جن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے ان میں پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، قرآن ہے اور سنت ہے۔ جب ذاتیں دو ہیں، ذات ایک نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ تو ایک ہے، توحید میں اس کا کوئی شریک نہیں، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، رسالت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اپنی توحید میں بھی شریک برداشت نہیں کرتا، اپنے نبی کی رسالت میں بھی کسی کو دوسرے کو نبی برداشت نہیں کرتا، شراکت برداشت نہیں ہے۔ ذاتیں دو ہیں، ان کے پیغام بھی پیرالل چلیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ نے جو بات کی قرآن، تو پیغمبر نے جو بات کی حدیث، ان میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں بنیادی نقطہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ساتھ ایک اور ذات کو ماننا پڑے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہی صرف لکھی ہوئی کتاب قرآن کو مان کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اس ساتھ نبی کا فرمان شامل نہیں ہوگا۔ یہ ہے مقدمہ۔ انفرادی سنتیں اور اجتماعی سنتیں۔ انفرادی جو ہے پرسنل، مثلا مسواک کر لی، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا، شہد کھانا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے قسط الہندی بھی استعمال کی ہے، آپ نے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا ہے، عید کے دن راستہ بدلا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز سے پہلے مسواک کرنا اور دائیں ہاتھ سے کام کرنا، جوتا دایاں پہننا، بایاں اتارنا، کپڑے دائیں طرف سے پہننا، کنگھی کرنا۔ کان یحب التیمن، کان یعجبہ التیمن، آپ علیہ السلام کو فی تنعلہ و ترجلہ ففی امرہ کلہ۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو دائیں طرف پسند تھی ہر کام میں، ہر اچھے صاف ستھرے کام میں۔ اب باتھ روم میں بائیں ہاتھ سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے جسم کی صفائی بائیں ہاتھ سے کرنی ہے۔ صحابہ بھی ایسے کرتے تھے۔ جو چیزیں جس میں تقذر ہے، کراہت ہے، وہ لیفٹ ہینڈ سے، جو پاک خوبصورت اچھی چیزیں وہ رائٹ ہینڈ سے۔ کپڑے پہننا زینت ہے، جوتا پہننا زینت ہے، کنگھی کرنا زینت ہے، تو یہ دائیں ہاتھ سے یہ کام کرنا۔ مصافحہ کرنا ایمان کی نشانی ہے، دائیں ہاتھ سے کریں گے، بائیں سے نہیں کریں گے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ میں ان کو جنت والوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کچھ انفرادی سنتیں: 3 سانسوں میں پانی پینا، تہبند کو مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر کرنا اور عورتوں کا اس سے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، ہر اجنبی اور شناسہ کو سلام کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، یہ انفرادی سنتیں ہیں۔ ان سے بھی خوبصورتی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ تو ایک سنت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ درختوں پہ ایک ایک پتہ ہی لگا ہوتا ہے۔ اسلام ایک شجر سایہ دار ہے، ایک درخت ہے، لائک اوک ٹری، جو برگد کا درخت دیکھا آپ نے کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا سایہ اگر آپ کہیں کہ اس کا ایک ایک پتہ کاٹ دیں، ایک ایک بندہ آئے شہر میں ایک پتہ کاٹ دے تو اس کا سایہ کدھر رہ جائے گا؟ اس ایک ایک سنت سے اسلام کے درخت کا سایہ بنتا ہے، ایک ایک پتہ ہے یہ۔ اور اس کی اسلام کی ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے رستے سے پتھر اور بری چیز ہٹانا، اور سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے، ایمان کے درخت کی بہت بڑی شاخ ہے۔ اسے ایسے ہی حلال حرام میں سنت ہے نبی پاک کی کہ حرام سے بچنا، حلال اپنانا، مرد ریشم نہ پہنے، عورتیں پہن لیں، یہ انفرادی سنتیں، یہ بھی ضروری ہے۔ جس کو نبی سے محبت ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اجتماعی سنتیں جو ہیں نا، وہ اسلام کا ایسنس ہیں، اسلام کا نچوڑ ہیں، اسلام کی جڑ ہیں۔ مثلا نظام اسلام قائم کرنا، قرآن کو حاکم ماننا، اللہ کو حاکمیت اعلیٰ کا حق دینا، پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، معاشرے کی ویلیوز کو برقرار رکھنا، معاشرے کا جو لیگل سٹیٹس ہے اس میں حدود اللہ اور تعزیرات کو نافذ کرنا، عدالتی فیصلوں میں اسلام کا احترام کرنا، اور جب دو لڑنے والے بیٹھ جائیں تو دونوں پارٹیز کی بات سننا،
یہ سوشل سیٹ اپ جو قائم ہوتا ہے نا وہ اجتماعی سنت ہے. کوئی یہ کہے کہ نبی پاک نے پرسنل سنتیں، انفرادی انڈیویجول سنتیں تو دی ہیں، تو جو سوشل ہیں، کلیکٹیو جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ تو اس کے بغیر تو اسلام کا معاشرہ ہی قائم نہیں ہوتا. جس معاشرے میں دین نافذ کرنا ہے وہ نبی پاک کی معاشرہ، نبی پاک کی اجتماعی سنت ہے. یعنی مسلم معاشرہ وہ ہوگا جو نبی کی سنت پہ ہوگا، اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جو نبی کی سنت پہ ہوگا. مسلم معاشرے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ فرق سمجھیں. اسلامک سوسائٹی، مسلم سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی اللہ چاہتا ہے، مسلم سوسائٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے. اس میں حلال بھی چل رہا ہے، حرام بھی چل رہا ہے، کم بھی تول رہے ہیں، زیادہ بھی تول رہے ہیں، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، سود کے نظام بھی چل رہے ہیں. سود حکومتوں میں بھی ہے، لوگوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے. یعنی ہیں ہم مسلم کمیونٹی. لیکن اسلامی کمیونٹی کب بنے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی سنت وہاں نافذ ہوگی. اللہ کی سنت قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت آپ کی حدیث ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب نافذ ہوں گی تو وہ اسلامی سوسائٹی بن جاتی، پھر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ سوال کا جواب بھی مل گیا کہ اتنی بڑی مسلم سوسائٹی اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ مسلم سوسائٹی ہے، اسلامی سوسائٹی نہیں ہے. مسلم سوسائٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے ہر مسلمان اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کا گروہ بن جائے تو وہ بخشے جائیں گے. وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور نبی پاک کی سنتوں کو قائم کر دیں. اسی طرح جب چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو ربع دینار جو ہے، مثلا تقطع ید السارق فی ربع دینار، 1/4 دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے ہاتھ کاٹتے وقت بہت سے لوگ جمع ہوں گے. تو یہ ایک کلیکٹیو سنت ہے، سوشل. ایسے ہی تعزیرات جب نافذ کی جاتی ہیں، پنشمنٹس، تو وہ معاشرے میں نافذ کی جاتی ہیں، یہ اجتماعی سنت ہے. اور حفظ جان، حفظ مال، حفظ عزت اور حفظ حسب نسب، زنا کو بند کرنا، اور حفظ عقل، یہ 5 جو حقوق خمسہ ہیں، یہ مقاصد شریعت ہیں. یہ نبی پاک کی سنت کی اجتماعیت کی نشانی ہے. اور سنت کی آئینی حیثیت، جو اتھارٹی ہے، جو اتھارٹیٹیو جو اس کا سٹیٹس ہے سنت کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کو جو نافذ کرتی ہے نا وہ چیز سنت ہے. کہ نبی پاک نے نافذ کیا قرآن کو، تو نبی نے جو کیا وہ سنت ہوتا ہے. زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ اجتماعی سنت ہے. ذمیوں کا حق اور معاشرے میں مسجد میں عورتوں کو بھی جانے دینا، اس سے روکنا نہ، سنت ہے. سنت میں اعتدال بھی لازم ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 بندے آئے میرے گھر میں. کہا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں، روزے بہت زیادہ رکھتے ہیں. خیر، تو انہوں نے ایک نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، تیسرا کہتا روز رکھوں گا. چلے گئے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، پیچھے گئے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو غفلت کی نگاہ سے نہ دیکھے بلکہ توجہ کی نگاہ سے دیکھے. آپ نے کہا اگر میں کہیں چلا گیا سفر میں، یا دنیا سے چلا گیا، یا یہ فوت ہو گئے، تو یہ تو گمراہی پہ مر جائیں گے. پیچھے گئے ان کے گھر اور آپ نے کہا، کنفرم کیا، فتبینوا، کیا تم نے یہ کہا ہے؟ اقلتم قضا و قضا، تم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہا. آپ نے فرمایا لا انا اصوم و افطر و اقوم و انام، میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، نفلی عبادات، روزے نفلی رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی اتنے رکھتا ہوں، کبھی بہت چھوڑ دیتا ہوں نفلی روزے. اور میں واتزوج النساء، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وانا اتقاکم للہ واخشاکم، پھر میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کیا مجھ سے زیادہ متقی تم ہو سکتے؟ کوئی امتی اپنے نبی سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا تمہیں جو خیر ملے گی وہ میری سنت میں ملے گی. تو یہ ہے سنت میں اعتدال. اس لیے آپ نے فرمایا اعطی کل ذی حق حقہ. سنت کو سمجھنے کے لیے ارکان خمسہ جو ہے نا، احکام خمسہ، وہ سمجھنا ضروری ہے. 5 قسمیں حکم شرعی کی. حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ حکم جس میں مکلف کو، یعنی عاقل بالغ مسلم، مکلف کون ہوتا ہے؟ مکلف عقل مند بالغ مسلمان، بچے نہیں. عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، مسلم ہو، کافر نہ ہو. جب 3 چیزیں ایک بندے میں پائی جائیں تو اس پہ اسلام فرض ہو جاتا ہے، وہ مکلف ہو جاتا ہے. اس کے اوپر یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها پڑھا نا آپ نے. اللہ کسی کو ترجمہ کر دیتے ہیں، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تکلیف تو اللہ کسی کو نہیں دیتا بھائی.
اللہ تو آزماتا ہے بس. اس کا مطلب ہے اللہ اتنا ہی پابند کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی کیپیسٹی ہے. نمازیں 5 فرض کی ہیں تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتا. اگر 50 ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے, لیکن ثواب تو 50 کا ہی ملتا ہے, ہر عمل جو ہے 10 گنا ہے. اس لیے احکام خمسہ فرض, سنت, مباح, مکروہ, حرام. اور شارٹ کرنا ہے اس کو تو یہ سمجھ لیں, ادھر ہوتا ہے فرض کہ یہ کرو, نہ کیا تو گناہ ہوگا, سزا ملے گی. نماز پڑھو, نہ پڑھی تو جہنم ہے سیدھی. اور فرض کے اپوزٹ اسی لیول کا حرام ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو, کیا تو پکڑے جاؤ گے. زنا ہے, بدکاری ہے, شراب پینا ہے, لوگوں کا حق مارنا ہے, ماں باپ سے برا سلوک کرنا ہے, ہمسائے کو تنگ کرنا, یہ چوری ڈاکے سارے یہ حرام چیزیں ہیں. یہ حرام چیزیں ہیں. فرائض کا اور محرمات, اور فرض کو واجب کہتے ہیں. اس طرح مسنون اور مکروہ, اگر کوئی کام آپ کریں اس پہ ثواب تو ملے اور نہ کرنے پہ گناہ نہ ملے, وہ سنت ہے. مثلا مسواک کر لی ہے, ثواب ملے گا. نہیں کی تو یہ تو نہیں کہ الٹے لٹکا دیے جاؤ گے. اس لیے گھر میں والدین کو بھی چاہیے کہ جن چیزوں پہ اللہ سزا نہیں دیتا آپ بھی مہربانی کریں کہ اگر اس بچے نے دانت صاف نہیں کیے تو الٹا لٹکا دو. بھائی کل کر لے گا, صبح اٹھ کے کر لے گا. اگر بچہ جلدی سویا نہیں ہے تو اس کو جوتے مار دو, ڈنڈا پریڈ کر دو, اس کی ٹریننگ کرو, تربیت کرو. اور اگر ماں باپ نے بچوں کو تھوڑا لیٹ کھانا دے دیا تو بچے اچھل جائیں, ایسا نہیں. تھوڑا صبر کرو بچوں, صبر کرنا آپ نے. تو ماں باپ کا حق ہے کہ آپ کا خیال رکھیں, لیکن اگر تھوڑا سا نہیں بھی رکھا تو صبر سے ان کو محبت سے واپس لانا ہے. سنت یہ ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا, نہ کریں گے گناہ نہیں ہوگا. اس کے الٹ کیا ہے, اپوزٹ آف سننا, واٹ از دیٹ؟ مکروہ. حکم شرعی میں مکروہ کہ جس کو کر لیں گے گناہ تو نہیں ہوگا, نہ کریں گے تو ثواب ہوگا. یعنی مکروہ, اگر سنت کیا ہے کہ کرو ثواب ہوگا, مکروہ کیا ہے نہ کرو تو ثواب ہوگا. مکروہ کیا ہے, نہ کرو تو ثواب ہوگا. اگر کر لیا کبھی تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مارے گا, لیکن مکروہ مسلسل کرنے سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. مکروہ مسلسل کرنے سے حرام کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے مکروہ سنتوں کو چھڑوا دیتا ہے بندے سے. مثلا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, اگر ایک دفعہ دیکھ لیا تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی, لیکن ہر دفعہ ہی دیکھتے رہے تو پھر نماز تو گئی. اگر ایک نمبر کم ہو گیا ایک سوال میں سے, 5 نمبر کم ہو گئے تو آپ پیپر میں پاس ہو جائیں گے. ہر سوال میں سے 5 10 نمبر کم ہو جائیں تو پھر پیپر کا کیا بنے گا, بلو لیول آ جائے گا, وہ نیچے آ جائے گا. اب ان کے درمیان میں مباح 0 برابر ہے, کرو یا نہ کرو نو پرابلم. پی آئی اے سے باہر جانا ہے, کسی اور ایئر لائن سے جانا ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. کون سا ڈریس پہننا ہے, کالا پیلا نیلا, سوائے اس کے شریعت نے منع نہ کیا ہو, مباح. اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ تعداد فرائض کی نہیں رکھی, سب سے زیادہ تعداد حرام چیزوں کی نہیں رکھی, بلکہ حرام چیزوں تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. 4 چیزیں حرام کی ہیں ٹوٹل, کہ خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا خون, مردار, اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے. اور بھی بہت سے حرام ہے, لیکن اس کا بار بار ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں ہیں. اور جانور چند ایک حرام ہے, چند ایک صورتیں جو ہیں حرام مال کی ہیں, چند ایک صورتیں حرام رشتوں کی ہیں, باقی سب جائز ہیں. اسلام میں مباح چیزیں سب جائز, سب بہت زیادہ کروڑوں کی تعداد میں. پرندے چند ایک حرام ہیں, جانور چند ایک حرام ہیں, باقی سارے جائز ہیں. اسی طرح رشتوں میں اتنے رشتے جائز ہیں, اور چند ایک حرام رشتے ہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اندازہ کیجئے. تو یہ 5 ہیں فرض. فرض نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے, اور حرام بھی نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہی مطلب ہو. اور سنت نبی پاک کا عمل ہے. اور مکروہ سنتوں کو چھوڑنا, اور مکروہ یعنی کراہت والی چیزوں پہ عمل کرنا. سنتیں کیا ہیں کہ سنت رواتب, نفل, آداب, یہ ساری سنتیں ہیں. اور مباح ہر چیز دنیا میں جائز ہے سوائے اس کے کہ جس کی اسلام منع کر دے. جس سے الاصل فی الاشیاء الاباحہ, فقہی قاعدہ ہے, رول ہے, رول جس پہ فقہ قائم ہوتی ہے اسلام کی, جیورسڈکشن ہے. یہ کیا ہے وہ کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, دنیا کی ہر چیز مسلمان کے لیے جائز ہے. ہر چیز, یہ نہ کہو کہ ہر چیز حرام ہے مگر وہ جو اللہ جائز کرے, نہیں, ہر چیز جائز ہے مگر وہ جو اللہ حرام کرے. تو یہ 5 ارکان ہیں. اور سنت میں رخصت بھی ہوتی ہے. جو اللہ کے نبی کی, اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے.
طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حاکم ہے، جیسے قرآن مہیمن علیہ، پہلی سب کتابوں پہ مہیمن ہے، حاکم ہے، تو سنت ہمارے طرز زندگی پہ حاکم ہے۔ اس میں آپ کو میں بتا جاتے ہوئے جو علماء سے ہم نے سیکھا، ایک یہ بات بتا دوں کہ اگر قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن کافی و شافی ہے، قرآن ہر چیز اس میں ہے، ہر چیز ہمیں یہاں سے مل جائے گی، فلفل کر لے گی دنیا کی ضرورت اور آخرت کی بھی، تو اس کے ساتھ پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی یہ کتاب دی جاتی آسمانوں سے، اللہ تو نازل کر ہی سکتا ہے نا، اور اس سے بھی ڈبل ہو جاتی، چلو ٹرپل ہو جاتی، اور حفظ کرنا بھی اس کا ضروری نہ ہوتا، اللہ خود محفوظ کر لے گا۔ بس جو چیز مسئلہ ہے اس میں پڑھ لو، نبی کو کیوں بھیجا، مار کے کیوں کروایا ان کو شہید، نبی کی خاطر لوگ شہید کیوں ہوئے، زخمی کیوں ہوئے، آپ کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے، خود کیوں سر میں چبھ گیا، آپ کی بیٹیوں کو کیوں شہید کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو، کوئی تو بات ہے نا، کوئی تو مقصد ہے نا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا؟ تو پیغمبر اتنی بڑی ذات کہاں سے بے مقصد آ گئی؟ اس لیے ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، اور کسی نبی کی کوئی سنت زندہ نہیں رہی الا ما رحم ربی الا ما شاء اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ رہی، حتیٰ کہ تشہد میں جو رفع السبابہ ہے، انگلی ہلانے کی جو بات ہے، وہ بھی زندہ ہے، اور آج تک 14-15 صدیوں سے وہ سنت زندہ ہے، چلتی آ رہی ہے۔ مسواک کی سنت زندہ ہے، چاہے جائے کہ بڑی بڑی سنتوں کی ہم بات کریں، اللہ کے نبی کے دیکھنے کی جو ادا ہے کہ آپ نے یوں دیکھا اور یوں مسکرائے، یہ سنت بھی زندہ ہے۔ آپ کی داڑھی کے اور سر کے ملا کے کل 19 بال تھے سفید، یہ بھی انہوں نے حدیث میں محدثین نے صحابہ سے نقل کر کے لکھ دیا ہے، ریکارڈ کر دیا کہ کتنے بال سفید تھے۔ حالانکہ یہ اس جاننے سے ہمارے اجر میں کیا اضافہ ہوگا؟ نہ ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ اپنی داڑھی اور سر کے بال 19 کر لیں سفید، لیکن انہوں نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ پیغمبر اسلام کی پلکیں گہری تھیں، آپ کی بھویں کیسی تھیں، کمان کی طرح آپ کی آنکھیں موٹی تھیں، آپ کا چہرہ خوبصورت تھا، گول تھا مگر فل گول نہیں تھا، آپ کے ہاتھوں کے اندر نرمی کتنی تھی، آپ کے جسم پہ سفیدی تھی، سفید تھے، خوبصورت تھے، اور آپ کے صرف ایک چھوٹی سی لائن تھی سینے پہ بالوں کی، بال بھرے ہوئے نہیں تھے باڈی پہ، ایک ایک ادا، ایک ایک بال کو نوٹ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ناخن کیسے تھے، یعنی جن چیزوں کا ہمارے عمل سے تعلق نہیں، محبت کرنے والوں نے تو وہ بھی نوٹ کیا، اور اللہ خود اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق بات مسلمانوں سے مخفی رہے؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہے نا مل کے بڑی بڑی سنتوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ایسی سنت میں جو رخصت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فواللہ انی لاعلمکم باللہ اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، کہ لوگوں جن لوگوں نے شدت کی ہے اپنے اوپر، وہ جان لیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، کیونکہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف علم سے آتا ہے، جہالت سے نہیں آتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق اس کے علماء بندے بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما امرتکم بہ، جو میں تمہیں حکم دوں فاعملوا ما استطعتم، اس پہ اتنا عمل کرو جتنی استطاعت ہے، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ، وما، اور اس کے بارے میں جس کے بارے میں میں تم سے خاموش رہا تو اس میں سوال نہ کیا کرو، ورنہ الٹا پھنس جاؤ گے، خود ہی الٹے الٹے سوال کر کے بندہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ وہ رحمت رب کی کہ جن باتوں کے بارے میں میں خاموش، اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ کی خاموشی بھی عمل ہے، کچھ نہ کرنا بھی عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں، بچے ان کے سامنے کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ بچے اگر کسی کے سامنے کھیلیں تو ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، گڑیا سے کھیلیں، چھوٹی چھوٹی گڑیا بنا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پردہ ہٹایا تو پیچھے شیلف میں وہ گڑیاں پڑی تھی بہت سی، اور گھوڑا تھا، اس کے 2 پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ میری گڑیاں، میں ان سے کھیلتی ہوں۔ 9-10 سال کی تو عمر تھی، 12-13 سال پھر بڑھ گئی، نبی پاک جب وفات ہوئی تو وہ 18-19 سال کی تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا کھیلتی ہو تو یہ پر گھوڑے کو کیوں لگائے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے اور جنت میں گھوڑوں کے پر ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام ہنس دیے اور چل پڑے۔ کیا غلط کام پہ آپ چپ رہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی تقریری سنت تھی کہ آپ نے اس کو برقرار رکھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوائز ہیں جو بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو اس سے منع نہیں کیا۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کتابت حدیث، حدیث لکھنے کے بارے میں۔ حدیث حدث سے ہے، یعنی کوئی نئی چیز، جیسے گفتگو ہم کرتے ہیں تو ایک نئے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے دل سے نکلتے ہیں، سننے والے کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، تو حدیث کہتے ہیں ماڈرن کو، جدید چیز کو، جو کلاسیکل کے الٹ ہے۔ اسی طرح حدیث کا جو لغوی مطلب یہ ہے کہ بات اور نئی چیز،
اور اس کا اصطلاحی جو ٹرمینالوجیکل میننگ ہے وہ یہ ہے کلو ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. طلبہ یہ تعریفات بچپن سے ہی یاد کر لیں، ساری زندگی تدریس میں ٹیچنگ میں آپ کے کام آئیں گی. ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی پاک سے کی جائے، من قول، خواہ وہ قول ہو، او فعل یا آپ کا عمل ہو، او تقریر یا آپ کی اجازت ہو کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے روکا نہیں، او وصف یا کسی چیز کی کوئی خوبی، کریکٹرسٹک، کوئی خاصیت، تو یہ ساری حدیثیں ہوتی ہیں. اور سنت کیا ہے؟ وہ سنت راستے کو کہتے ہیں، اس پہ چلنا. تو سنت اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف ہیں، جیسے سنن نسائی، سنن ترمذی، ان کے اندر سنت کی کتابوں کے اندر حدیثیں ہی ہیں. اور سنت کے الٹ جو ہے وہ بدعت ہے. بدعت وہ ہوتی ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. 3 باتیں ہوں گی جس چیز میں وہ بدعت ہے، کہ جس نے ہمارے اس دین میں جس نے نیا کام کیا. نمبر 1 شرط انوویشن، نیا کام. لیکن نیا کام تو دنیا میں ہوتا ہے، کیمرے ہیں، ویڈیو ہے، سڑکیں ہیں، جہاز ہیں، یہ سارے نئے انوویشنز ہیں. تو آپ نے پھر اگلی بات کی فی امرنا ھذا، ہمارے دین کے معاملے میں جس نے نیا کام کیا. دنیا میں نہیں، سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ تو ضروری ہیں، اس کے بغیر تو زندگی اجیرن بن جائے گی. انجن ہے، جہاز ہے. جس نے دین میں نیا کام کیا، 2 شرطیں ہوں گی. ما لیس منہ، جو کہ دین نہیں تھا، دین کی اوریجن نہیں ہے، وہ کام دین کی جڑوں میں شامل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق دین سے بنتا نہیں ہے، ٹوٹلی انوویشن، فہو ردن، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. یہی بدعت ہوتا ہے. اب یتیم خانے بنانا، بیواؤں اور یتیموں کے گھر بنانا، سکول بنانا، بچیوں کے مدرسے بنانا، یہ تو دین میں نبی پاک نے نہیں بنائے، تو یہ بدعت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کا ہی کام ہے. بچیوں کو تعلیم دینا، بچوں کو تعلیم دینا، اس کی بھی کتنی فضیلت ہے. لیکن اگر آپ 3 رکعت فرض کی مغرب کی بجائے 4 پڑھنا شروع کر دیں، کام دینی ہے، مغرب بھی دین کے اندر ہے، لیکن 4 رکھتے ہیں مغرب کی دین کے اندر نہیں ہے، یہ نئی ہے، انوویشن ہے. اسی طرح کوئی چیز اگرچہ دین میں نہیں ہو مگر وہ دین کا اس سے تعلق بنتا ہو، حصہ ہو دین کا، اور اس کام کے کرنے سے کوئی ثواب ملتا تو وہ سنت ہے. اور اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی ثواب ہمیں تو امید ہو کہ ملے گا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہ ہو کہ کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، کب نہیں ملے گا، نہ قرآن سے کوئی دلیل ہو نہ حدیث سے، تو وہ بدعت ہوتی ہے، یعنی نئی چیز. کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو ہو گیا سنت اور حدیث اور سنت اور بدعت. اچھا، سنت کا احکام فقہیہ میں جو مقام ہے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ فرض کے بعد ہے، کہ فرض اگر نہ کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، سخت سزا ملے گی. لیکن سنت اگر آپ سے رہ گئی تو سخت سزا نہیں ملے گی. اور اسی طرح کچھ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، مثلا آپ نے جس کی تاکید کی ہے، اسٹریسڈ اپون، ایمفیسائز کیا اس پہ، اس کی تاکید کی ہے، یہ لازمی کرو. فرمایا سفر میں بھی، حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی پاک نے سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی. حالانکہ فجر آپ سفر میں نماز قصر کرتے تھے ہمیشہ، ایک نماز بھی ایسی نہیں جو نبی پاک نے سفر میں مکمل پڑھی ہو. ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے سفر میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہوں، عصر کی 4 پڑھی ہوں، عشاء کی 4 پڑھی ہوں، ایک بھی ثابت نہیں. تو سفر کی سنت ہے قصر. لیکن سنت موقدہ میں ایک ایسی سنت ہے، مثلا فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ سفر میں بھی آپ نے لازمی پڑھی، اس کی فضیلت بہت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا رکعتا المغرب خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے بارے میں بھی فرمایا، اور مغرب سے پہلے جو 2 رکھتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا جہان سے بہتر ہے. تو کتابت وحی جو ہے وہ صحابہ نے نبی پاک کے دور میں شروع کر دی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص لکھ لیا کرتے تھے، اور قریش نے کہا کہ انت تکتب کل شیء وہو یغضب، کہ پیغمبر اسلام کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو تم ہر چیز لکھ لیتے، غصے میں وہ کچھ بھی بول دیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا اکتب ما شئت فواللہ ما یخرج الا حق، کہ اے عبداللہ لکھو جو تیرا دل کرے،
کل شیء، ہر بات لکھو جو میں کہتا ہوں، کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں، آپ کے نطق جو اٹرنس ہے، ایک حرف بھی اگر بولتے ہیں تو وہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے کہ حدیث وہی ہے کہ نہیں، یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے۔ اگر ہے تو سب ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہماری آپ سے بحث ہی نہیں، کیونکہ آپ تو حدیث کو وہی نہیں مانتے، پھر ہم بحث نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہیں گے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں کہ انسان قرآن کو تو سچی کتاب مانے اور نبی کے نزدیک بھی نہ لگے، پھر ہم سلام ہی کر سکتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ شروع میں حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکتبوا مع القرآن شیئا، قرآن کے ساتھ کچھ بھی نہ لکھو، بالکل کوئی حدیث نہ لکھنا۔ تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک نے حدیثیں لکھنے سے منع کیا، تمہاری کتابوں میں لکھا۔ تو بھائی اگر آپ نے ہمیں ہماری کتابوں کا حوالہ دینا ہے بھائیو، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہماری کتابوں میں اور حدیثیں بھی ہیں، وہ بھی حوالے دے دیا کریں۔ اور اگر آپ مانتے ہیں تو سارا مانو۔ اتؤمنون ببعض الکتاب اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تھوڑا مانتے ہو تھوڑا کفر کرتے ہو، یہ تو قرآن کہتا نہیں چلے گا، سارا مانو نا اس کو، اپنے مطلب کا نہیں، میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور کڑوا کڑوا تو کر دو، سارا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حدیثوں میں یہ لکھا ہے تو ہماری حدیثوں میں اس کا جواب بھی ہے۔ امام ابن حجر نے کہا، امام نووی نے کہا، امام ابن تیمیہ نے کہا، امام ابن قیم نے لکھا، امام ابن کثیر نے لکھا کہ کان فی بدایت الامر، یہ شروع میں تھا۔ کیوں؟ کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، ساتھ حدیثیں بھی لکھیں گے تو مکس ہو جائے گا، تو کوئی سمجھے گا یہ قرآن ہے، کوئی حدیث سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جب کوئی بلڈنگ تیار ہوتی ہے تو اس کی فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی چھت نہیں ڈالتا، اس کی فاؤنڈیشن کے ساتھ پینٹ نہیں کیے جاتے، اس کی فاؤنڈیشن کو بھرتے ہوئے دیواریں نہیں کھڑی کی جاتی پیرالل، ادھر باتھ روم شروع کر لو ادھر فاؤنڈیشن شروع کر لو، ادھر جناب بیڈ روم شروع کر لو ادھر فاؤنڈیشن، ایسا نہیں، پہلے فاؤنڈیشن خوب مضبوط کی جاتی ہے، اگرچہ کئی مہینے اس پہ لگ جائیں، پھر اس کے اوپر جتنی مرضی بڑی بلڈنگ لے جاؤ۔ تو قرآن اسلام کی فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہے وہ نبی کی حدیث ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ نے شروع میں کہا کہ نہ لکھو، اور اس لیے کہ خلط ملط نہ ہو جائے، مکس اپ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی صحابہ کسی بات کو جب قرآن سے سمجھتے تھے، اسی گتے پہ اسی کتاب پہ وہ ساتھ لکھ لیتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ ایسے لگے گا بعد میں آنے والوں کو کہ یہ بھی قرآن ہے، تو آپ نے فرمایا صرف قرآن لکھو۔ اور بعد میں اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے منہ سے نکلتا ہے لکھ لیا کرو، حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھے یاد تھیں، لیکن میرے سے زیادہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس تھیں، کیونکہ وہ لکھ لیتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو پہلا صحیفہ حدیث کا کس نے لکھا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے۔ اور آخر میں وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تو آخر تک نبی پاک کے ساتھ رہے، آخر کے زمانے میں آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا، محفوظ رکھا، پھر دوسروں تک پہنچایا۔ تو بلغوا انی ولو آیا، آپ نے تو حجۃ الوداع پہ کہا تھا میری طرف سے پہنچا دو ہر چیز، پہلے کہا نا ہر چیز، بعد میں نرمی کی کہ چلو ایک آیت بھی، کیونکہ آیتیں تو سب کو آتی تھی نا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کہے کہ حدیث کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ کے بندوں جو سب سے آسان چیز ہے وہ کہا۔ حدیثیں جو ہیں اس کے الفاظ ڈیفرنٹ ہیں، اس میں راوی ہیں، قرآن میں تو کوئی راوی نہیں، سیدھا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو قرآن تو سارے صحابہ یاد کرتے تھے، ہر حدیث ہر صحابی کو یاد نہیں تھی، لیکن قرآن کے بارے میں ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ایک آیت ہی پڑھ دو، الحمدللہ رب العالمین روز کسی کو سنا دو، قل هو اللہ احد پڑھ دو، انا اعطیناک الکوثر سنا دو گے، اتنا بھی کر لو تو میری طرف سے پہنچاتے جو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پہنچاؤ اور حدیث نہیں۔ امام غزالی نے اس میں لکھا ہے نا، فیہ تکلیف و تشریف و تخفیف، بلغوا، یہ تکلیف ہے یعنی مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے، فیہ تکلیف و تشریف و تخفیف، بلغوا تکلیف مکلف کیا ہے کہ یہ میری طرف سے پہنچاؤ، انی میری طرف سے، یہ شرف ہے، تشریف یہ آپ کا شرف ہے کہ نبی پاک کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، شرف ہے، ولو آیا تخفیف، کہ چاہے ایک آیت ہی ہو تخفیف ہے۔ اگر کہتے کہ بلغوا انی تو ہر بندے پہ واجب ہو جاتا کہ سارا دین ہر بندہ پھیلائے، تو اتنا ٹائم ہر بندے کے پاس تو نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگر ایک آیت ہی کر دو میری طرف سے پہنچا دو تو بہترین ہے۔ تو اس لیے حاصل کلام یہ ہے کہ شروع میں حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے خود اس کی اجازت دی جب قرآن لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا۔ اچھا، حدیث کی جو اقسام ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے وہ بیسیکلی تین ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔
قولی حدیث یہ ہے کہ ما قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فعلی یہ ہے ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقریری یہ ہے جس کی آپ نے قررہ اجازت دی، تقریر کی اجازت دی، یعنی اس کو برقرار رکھا۔ قولی حدیث کی مثال یہ ہے کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو 1000 نماز کا ثواب ہے دوسری مسجدوں کی نسبت، لیکن ہاں مسجد حرام میں اگر بیت اللہ کے پاس نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ یہ قولی حدیث آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، رستے کا حق دو، جس میں بھی آپ کے کمانڈز ہیں، قولی حدیث۔ فعلی حدیث آپ نے جس پہ عمل کر کے دکھایا، صحابی فرماتے غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6، عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک کے ساتھ 7 غزوات کیے، تو یہ غزوہ کرنا آپ کا فعل ہے، مسواک کرنا آپ کا فعل ہے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ ما لا احصی، کہ جس میں گن ہی نہیں سکتا، میں روزے میں اتنی دفعہ مسواک کی، پتہ نہیں کتنی مسواک کرتے تھے، صبح بھی، زبیر بھی، شام بھی۔ تو یہ سرما لگاتے تھے، زینت کے لیے صرف عورتیں لگا سکتی ہیں، یاد رکھیں، زینت کی مردوں کو جائز نہیں اس طرح سرمے، زینت کے لیے عورتیں لگا سکتی ہیں اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے مرد لگا سکتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ زینت کے لیے عورتیں لگائیں، عورتیں زینت کے لیے بہت کچھ لگا سکتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ آنکھ کی نظر تیز کرنے کے لیے اور پلکیں لمبی کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ روز لگائیں تاکہ میں مزین لگوں، ڈیکوریٹ، یہ عورتوں کا کام ہے، یہ علماء نے بتایا۔ اور اس طرح تقریری حدیث کے جو آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا مگر آپ خاموش رہے، اسے سنت تقریری کہتے ہیں یا حدیث تقریری کہتے ہیں۔ مثلا آپ ایک غزوہ سے واپس لوٹے تو حضرت عائشہ کے پاس گھر میں وہ پردہ لٹک رہا تھا، وہاں گڑیا دیکھی تو کہا یہ کیا ہے، تو حدیث آپ کو بتائی، انہوں نے کہا یہ کھیلتی ہوں میں، اس سے میری گڑیا ہے۔ تو اس میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان بن داؤد کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا، تو اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ چھوٹے چھوٹے کھلونے اور گڑیا اگر بچوں کے لیے بنا دیں تو نو پرابلم۔ اسی طرح تقریری حدیث کی ایک بہت واضح مثال ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بعد میں اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ تو اس نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو میری 2 رکعتیں پہلے رہ گئی تھیں تو وہ میں پڑھ نہیں سکا، میں نے پھر ابھی پڑھ لی۔ اب یہ نہیں کہ ادھر جماعت کھڑی ہو جائے اور لوگ فجر کی سنتیں پڑھیں، بھائی جب سنت ہے نا وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، نفل جو ہے 70 ہوں تو ایک فرض بنتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہہ دیا جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، فلا صلاۃ، تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، فرض نماز کے علاوہ پھر کوئی ہوتی نہیں، لا صلاۃ، وہ نماز ہوتی نہیں۔ جو اللہ کے نبی کہے نہیں ہوتی تو ہمارے کہنے سے ہو جائے گی، اس لیے اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے، اپنی باتوں کو اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، امام مالک 179 میں فوت ہوئے، امام شافعی 204 میں فوت ہوئے، امام احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے، سارے ایک دوسرے کے شاگرد اور استاد ہیں۔ سب نے کیا کہا کہ جب کوئی حدیث نبی پاک تک چین کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث ثابت ہو جائے، ساؤنڈ ہو جائے، صحیح ہو، تو میرا مذہب وہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعتیں رکعت نفل پڑھنی چاہیے، سنتیں، لیکن اگر رہ جائے، جماعت کھڑی ہے اور اس کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ نہیں کہ جماعت کے ساتھ اپنی شروع کر دو۔ حضرت عمر نے ایک بندے کو دیکھا ادھر جماعت کھڑی، ادھر سنتیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کون سی نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے ساتھ یا اپنی پڑھ رہے ہو، امام کے ساتھ پڑھو، وہ ڈانٹ دیتے تھے۔ اس لیے یہ تقریری حدیث ہے۔ تو قولی حدیث جو آپ علیہ السلام کے فرمان ہیں، فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، فعلی جو آپ کا عمل ہے، فعل ہے، ایکشنز، اور تقریری جو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ فعل، بلکہ قول اور عمل ہے، یعنی جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے، آپ علیہ السلام خاموش رہے اور اس کو جائز قرار دیا، کیونکہ غلط بات پہ نبی خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔